السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 دسمبر کا دن ہے۔ آج سے ٹھیک 34 سال پہلے جمعے کے روز 5 دسمبر 1986 کو میں نے اپنے اس کلینک کا آغاز کیا، اور اس کلینک کا نام میں نے مقبول کلینک رکھا۔ مقبول کلینک اس لیے کہ یہ میرے والد صاحب کا نام ہے، جو 1955 کے ارد گرد پاکستان کسی کام سے آئے اور بعد میں بارڈر سیل ہونے کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ وہاں بھول کے یہاں ہماری پرورش کی اور یہاں پہ تعلیم دلائی، اور الحمدللہ ایک شخص جو صرف ایک بیگ کندھے پہ رکھ کے پاکستان آیا تھا، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو تعلیم جو اس وقت ان کے بس میں تھی وہ دی، اور مجھے الحمدللہ ڈاکٹر بنوایا۔ اور میں نے بھی اپنے حد تک ان کا پورا ساتھ دیا۔ میٹرک میں نے فوٹوگرافی سیکھی اور فوٹوگرافی کی ملازمت بھی کی۔ ایف ایس سی میں بھی میں کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا کام کرتا رہا، ٹیوشنز پڑھاتا رہا، اور ایم بی بی ایس کے دوران بھی۔ تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور میرے والد کی محنت سے میں ڈاکٹر بن گیا۔ میں نے راولپنڈی کے ہولی فیملی ہاسپٹل سے 10 اگست 1985 کو میں نے راولپنڈی کے ہولی فیملی ہاسپٹل سے اپنا ہاؤس جاب سرجری میں شروع کیا۔ اس کے بعد راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے میں نے میڈیسن میں ہاؤس جاب کیا، اور بعد میں جس کو آج کل بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کہتے ہیں، اس وقت راولپنڈی جنرل ہاسپٹل کہتے تھے، وہاں سے میں نے ایمرجنسی میڈیکل آفیسر کی ڈیوٹی کا آغاز کیا، اور میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کلیئر کرنے کے بعد یہ جاب شروع کیا۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ میں کلینک ہاسپٹل سے وہ نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نوکری کی پابندی ہے، بہت کچھ ہے۔ تو میں نے راولپنڈی کے مین علاقہ شمس آباد کے ایک اندرونی مقام ڈھوک کالا خان کہلاتا ہے، یہاں سے اس کلینک کا آغاز کیا اور اپنے والد کے نام سے کیا۔ تو یہاں پہ اس وقت تک 1 یا 2 اصلی ڈاکٹر تھے، باقی سب جعلی ڈاکٹر تھے۔ کوئی روحانی پیر بنا ہوا تھا، کوئی جادوگر بنا ہوا تھا، اور کوئی کیا۔ تو سب سے پہلے جب میں نے یہاں آغاز کیا اور میں نے یہ ذہن میں لایا کہ میں نے ان سے منفرد کیسے دکھانا ہے اپنے آپ کو، میں نے اپنی سند پی ایم ڈی سی کی رجسٹریشن اپنے کلینک میں آویزاں کی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جس کے پاس ہو وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے، ایلوپیتھی کا ڈاکٹر یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس یہ 2 سندیں، ایک ایم بی بی ایس اور پی ایم ڈی سی کی ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی پرچی چھپوائی، اس پہ پوری تفصیل لکھی، اور آج بھی الحمدللہ یہ اسی سٹائل پہ کلینک چلتا ہے۔ نمبر کی ترتیب ڈالی، اور ایک مریض کو ایک وقت میں چیک کرنا شروع سے میں کرتا ہوں، آج بھی وہی طریقہ ہے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کو سکھانے میں بہت ضرورت ہے، اور سکھانے کے لیے آپ اپنے لیول سے نہیں سکھا سکتے، آپ کو ان کے لیول پہ نیچے اتر کے سکھانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے پہلے دن میرے کلینک میں 3 مریض آئے، اور آہستہ آہستہ 2 سال کے اندر بہت سے لوگوں نے مجھے پہچان لیا، اور میری ایک اچھی خاصی تعداد میرے پاس آنا شروع ہو گئی۔ جب کلینک کھولا تھا اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا کہ میں نے بالکل بددیانتی کسی سے نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور اس لیے مجھے کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو کام میں کرتا ہی نہیں وہ تو جھوٹ ہوگا، تو تبھی مسئلہ ہوگا نا، جو سچ کی بنیاد پہ ہے۔ آج بھی کوئی بندہ گیا آپ نے یہ کہا، میں نے بتایا کہ میں نے تو پہلے دن سے طے کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو بعد میں وہی معذرت کرتے ہیں، نہیں سوری ہم غلط کہہ رہے تھے۔ تو اس سفر میں 1993 کے سن میں نے باہر بہت سے جگہ کانٹیکٹ کیا، جو بہت بڑے ڈاکٹرز تھے اور ریسرچرز بھی تھے، جس میں پہلی کامیابی مجھے ملی مرک کمپنی ڈرمسٹیڈ سے، جہاں میں اپنے ٹکٹ اور اپنے پیسوں سے گیا، اور وہاں میں نے
جرمنی میں ان سے ریسرچ میتھڈ سیکھا. آپ نے سنا ہوگا دل کے دورے کے بعد ایک ٹیکا لگتا ہے اسٹریپٹوکائنیز، اس کی ریسرچ میں میں نے آبزرور کی حیثیت سے حصہ لیا. پھر انہی کی جو ہے ہدایت پر یا کہیں مشورے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فیلڈ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، تو آپ پبلک ہیلتھ میں کریں. تو پبلک ہیلتھ کے سلسلے میں میرا اگلا رابطہ ہوا انگلینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر کرسٹوفر روز، جو ڈیولپمنٹ کے بہت مشہور سائنسدان تھے، اور بہت انہوں نے دنیا کے 40 ملکوں میں اپنی خدمات پیش کی تھیں. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جب میں نے انہیں خط لکھا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور اگلے 7 سال ہمارا رابطہ رہا. میں بھی وہاں گیا اور وہ بھی 2 بار پاکستان آئے، اور پاکستان میں انہوں نے یہاں وزٹ کیا، مجھے سمجھایا، اور کیسے لوگوں کو بہت سے جو لوگ تھے مختلف حلقوں کے ان کو ملایا ساتھ، اور بتایا کہ کیسے صرف ڈاکٹری دوائی دینے سے تو نہیں ہے نا، کیسے آپ کر سکتے ہیں. 3 شعبے انہوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے میرے ذریعے. ایک ہے ہیلتھ ایجوکیشن، اور تیسرا تھا انکم جنریشن. تو انکم جنریشن، جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کیسے آپ کی ہیلتھ مینٹین ہوگی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میری ملاقات آسٹریلیا میں لیزلی بوکاک ایک ڈاکٹر ہیں ان سے ہوئی. انہوں نے بھی میری بہت ڈیولپمنٹ میں مدد کی. مدد سے مراد سکھایا اور پبلشنگ میں لایا. اور 2003 میں مجھے گلوبل فیملی ایوارڈ آسٹریلیا سے ملا، کیونکہ اس دوران جتنا میں نے کام کیا وہ پبلش بھی ہوا، اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. بہت سے میگزینز میں، جرنلز میں وہ چھپا. تو اسی دوران جب پاکستان میں زلزلہ آیا 2005 میں، تو ایک ڈاکٹر ہیں USA میں، وسکونسن ان کی ریاست ہے امریکہ کی، وسکونسن میں وہ ایمریٹس پروفیسر ہے اور وہ فیملی فزیشین ہے. ان سے جب میرا رابطہ ہوا، وہ بھی میرے پاس پاکستان آئے، یہاں مختلف لوگوں سے میں نے انہیں ملایا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے کام میں ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ آپ تمام اداروں کے ساتھ چلیں، گورنمنٹ کے ساتھ، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، ہاسپٹلز کے ساتھ. اس میں انہوں نے میری بڑی مدد کی. بہت انہوں نے ہولی فیملی میں بھی ڈونیٹ کیا، راولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں بھی اس وقت جنریٹ کیا کہ کسی طریقے سے یہ اینٹی نیٹل یعنی حمل کے دوران جو چیک اپ ہوتا ہے وہ شیئرڈ کیئر میں چلا جائے. شیئرڈ کیئر کہتے ہیں آپ کے گلی محلے میں بیٹھا ہوا یا آپ کے قریب بیٹھا ہوا فیملی فزیشین جو آپ کو کنیکٹ کرتا ہے بڑے ہاسپٹلز کے ذریعے. تو الحمدللہ آج 2020 ہے اور آج ہمارے کلینک کی 35ویں سالگرہ ہے. میں کسی قابلیت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں، لیکن الحمدللہ 2 چیزوں کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں، اور یہ اوپن چیلنج ہے کہ آپ اس کا جواب لکھیں. 35 سال سے میں ایک ہی علاقے میں ہوں. الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا مس گائیڈ کرتا ہوں. تو ویڈیوز کا سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا تھا یوٹیوب چینل پہ کہ یہ میری جو پیغام ہے وہ دور تک جا سکے. اور آپ میری کسی ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں، یہ کلینک کو پروموٹ کر رہا ہوں. بہت دور دراز پاکستان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کلینک سے ان کی بلا معاوضہ مدد کروں. ان کے جواب بھی دیتا ہوں واٹس ایپ پہ بھی. حتی الامکان صرف ناکامی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں جی میرے دادا کو یہ ہے، وہ تو میں نہیں بتا سکتا نا. تو میرے پاس کوئی میڈیسن کی روحانی ڈگری تو نہیں ہے، میں تو صرف رہنمائی کر سکتا ہوں. تو وہ میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میری عقل قائم ہے اور زندہ ہوں تو میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. یہ میں نے اپنے والد کے نام سے کلینک کھولا اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے نام کی لاج رکھوں. میری والدہ جن کا نام ممتاز بیگم ہے وہ راولپنڈی ہی کی رہنے والی ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے. انہوں نے بھی میری تربیت میں بہت، یعنی مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے ان کی کیا خدمت کی ہے. ماں باپ کو کھانا کھلانا تو خدمت میں نہیں نہ آتا، نہ ہی ماں باپ کے ساتھ تھوڑا بہت خدمت تو انہوں نے ہی ہماری کی ہے. میرے والد صاحب نے بھی کی ہے،
ہم سب بہن بھائیوں کی، خاص کر میری اور میری امی نے بھی الحمدللہ دنیا کے اس حساب سے خوش قسمت ترین انسان ہیں ہم کہ ہمارے والد اور والدہ دونوں نے ہمارے لیے وہ کیا کہ جو میں خود نہیں کر سکتا اپنی اولاد کے لیے. میرے پاس تو ان کی نسبت بہت زیادہ وسائل ہیں الحمدللہ، لیکن میں ویسی تربیت بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اتنا ٹائم اولاد کو دیتا ہوں جتنا انہوں نے دیا. تو انہی کی مہربانی سے، اور اسی لیے میں نے اپنے کلینک کا نام بھی مقبول کلینک ہی رکھا ہوا ہے. اور مجھے اکثر ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر مقبول ہے تو ان سے بات کریں. میں کہتا ہوں وہ تو اب قبر میں ہے، ان سے بات تو نہیں ہو سکتی. تو ان کا بیٹا ہوں میں ڈاکٹر منظور احمد بٹ. تو الحمدللہ مجھے صرف اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے اپنے کلینک سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. حتی الامکان ہر انسان کی رہنمائی کی ہے جہاں تک انسانی طور پہ ممکن ہے. الحمدللہ یہ میں جاری رکھوں گا. تو آج سب سے بڑا شکریہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے جس نے ایک ہی جگہ پہ ایک جیسے لوگوں میں 35واں سال لگا دیا. یہاں پہ بھی یہ جو لوگ ہیں یہ میرے رشتہ داروں سے بڑھ کے ہیں. یہ میرے بارے میں ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ میری کوئی چیز خفیہ ہے ہی نہیں. الحمدللہ یہ سب بچے بچیاں تیسری نسل میرے ساتھ چل رہی ہے. تو میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دینے یا پیسے کمانے کا کبھی بھی نہیں سوچا. اس کی گواہی تو آپ آگے یہاں سے لے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا فائدہ نہیں ہوا، میرا فائدہ بہت ہوا. ان سب کی دعاؤں سے. میری بیٹی نے کینیڈا سے PhD کیا، گورنمنٹ آف پاکستان سے بہت دفعہ اسکالرشپ ملا، میں کبھی گیا بھی نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں جو لوگوں کی دعاؤں سے حاصل ہیں. تو آج کے اس وقت میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اسپیشلی ڈھوکالا خان، شمس آباد، یہ سارے لوگ ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو محبت دیا وہ ممکن نہیں تھی. اور یوٹیوب پہ بھی 2 سال سے بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. آپ سب کا بھی شکریہ. آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں عزیزوں سے شیئر کریں تاکہ میں یہ سلسلہ جسمانی طور پہ تو کلینک بیٹھ کے کرتا ہوں اور باقی تھرو انٹرنیٹ آپ سب کے بھی کام آؤں. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.